رشید پڑھیں تو اس میں رب الجلال نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو جتنے بھی تھے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اچھا ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ ایک سادہ سا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ آج چونکہ تکبر کی مذمت ہے، ہر بندہ اس سے دور رہے گا تو وہ جنت کے قریب ہوتا جائے گا۔ اگر اس کے اندر تکبر ہی رہا کسی بھی لحاظ سے تو سمجھ لیں وہ جنت سے بڑا دور ہو جائے گا۔ جنت وہ نہیں پا سکتا جس کے اندر ایک بال کے برابر بھی تکبر ہوا۔ ایک بال کے برابر بھی اگر وہ تکبر رکھے گا تو وہ جنت کے قریب بھی نہیں جا سکے گا۔ آئیں یہاں حدیث سنیں کتنی خوبصورت ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا۔ اللہ اکبر! کس انداز کے ساتھ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اس کو وہ کھاتا دیکھ کر دوسرا جلنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اسی انداز میں اے اللہ تو مالک ہے، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی، اونچی بولے کوئی کمی نہیں۔ میں آپ کو اس کی سادی سی مثال دوں، بالکل سادی سی مثال۔ ایک باپ ہے، ایک باپ، اس کے پاس 40 پلاٹ موجود ہیں، تو ایک بیٹے نے پلاٹ مانگا، کیا کیا؟ تو باپ نے اسے دے دیا۔ دوسرا جیلس ہونا چاہیے، حسد کرنا چاہیے اسے، کیوں کہ ابھی 39 اس کے لیے بھی تو پیچھے ہیں، 39 میں سے وہ مانگے گا تو اس کا باپ اسے بھی دے دے گا۔ ہم دیکھیں کتنی کم عقلی رکھتے ہیں کہ ہمارا مالک ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے۔ اگر وہ کسی ایک کو عطا کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا؟ مالک نے اس کو دے دیا تو اب مالک سے رابطہ قائم کریں، مالک سے کرے مالک اس کو دیا ہے تو اسے اور دے، اس کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ میرے محبوب نے حسد سے بچنے کا بہترین ذریعہ بتایا ہے، فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ پھر فرمایا تناجشو، آپ نے فرمایا تم نے کسی سے ایک دوسرے سے تناجش بھی نہیں کرنا، بولی کرانا جو ہوتا ہے نا، بولی کرانا وہ نہیں کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تباغضوا، میرے محبوب فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے اخلاص پیدا کرو، اپنے اندر محبت پیدا کرو، پیار پیدا کرو۔ جو محبت پیدا کرتا ہے، جو پیار پیدا کرتا ہے نا اپنے اندر، فرمایا اللہ اسے رحمت کی نظر سے، وہاں بھی رب کی طرف سے بھی محبت ہی ملے گی جو میدان محشر میں جائے گا۔ تو پتہ چلتا ہے ایک دوسرے سے بغض رکھنے کا اسلام نے کبھی بھی کہا نہیں ہے۔ بغض کس بات کا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا بغض رکھتا ہے یار، یہ بغض، حسد، کینہ، یہ اتنی بڑی لعنتیں ہیں کہ ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ادھر سے نیکی کرتے ہیں، ادھر سے بغض رکھتے ہیں، او فلاں بندہ نہیں صحیح ہوئی، بھئی وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں، اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ آئیں یہاں ایک اکبر الہ آبادی کا شعر سناتا ہوں، اکثر اوقات میں سناتا رہتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب تک تھی نہ اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتا رہا اوروں کے عیب و ہنر، جب بڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو میری نظر میں مجھے کوئی بھی برا نہ لگا۔ جب بندہ اپنی طرف دیکھتا ہے یار میں کیا ہوں، ہمارے ہاں معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ خود پسندی، تکبر، اور سب سے بڑی وہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ سارے ہی برے ہیں، میں صرف ایک اچھا ہوں، صرف میں، یہ نہیں آپ ہی ہیں، سارے اس میں شامل ہیں، علم والے بھی، غیر علم والے بھی، ہر کسی کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرے سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے، میں ہی اچھا ہوں، باقی کوئی اچھا نہیں ہے۔ اچھا ایک بندے کے اندر 99 خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی طرف لوگ نظر نہیں ڈالتے، ایک اس کے اندر کمی آ جائے تو 99 کو بھول کر ایک کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ اس نے جو 99 نیکیاں کی تم ان کی نیکیاں بیان کرو گے،
اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کے اندر اضافہ پیدا فرما دے گا۔ تمہیں اعمال کرنے میں تھوڑی عبادت کرتے تھے، اللہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا بہترین عمل ہے۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے اس کی نیکی محبوب فرماتے ہیں جو بندہ کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ کس قدر بڑا مقام اور مرتبہ رکھا گیا۔ اس لیے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، پھر فرمایا ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اسے پشت نہ پھیر دو، یہ ہمسایہ ہے دوست ہے اور چھڈو اس کی کیا بات ہے، نہیں بھائی اگر وہ مشکل حالات میں ہے تو اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ پیار کرو، اس سے ساتھ تعاون کرو۔ قرآن نے بھی کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کیا کرو؟ مدد کرو۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر نیکی کرتا ہے تو اس سے حسد بغض یا روگردانی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ پیار کرو۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پیار کی وجہ سے اللہ تجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے بے پر بے، جو بے ہوتی ہے نا بے، فرمایا خرید جو چیز خریدی جاتی ہے اس پر خرید و فروخت نہ کرو، بے پر بے نہ کرو۔ اللہ کے بندے اور جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ کے بندے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر ساتھ نام لے کے بتایا، فرمایا المسلم اخو المسلم، میرے محبوب فرماتے ہیں مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ یہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کہا کہ بندہ ایک اپنی بلادری کا ہو تو تب بھی وہ بھائی لگتا ہے، یا وہ ہمارے محلے کا ہو تو تب بھی بھائی لگتا ہے، نہیں نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہے، وہ کہیں بھی بیٹھا ہے پوری دنیا کے اندر، اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے محبوب فرماتے ہیں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ بھائی لگتا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرو، اور میرے محبوب کا فرمان ہے لا یظلمہ ولا یقبض لہ ولا یحقر، اللہ اکبر۔ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس پر ظلم، مسلمان کبھی بھی اپنے بھائی پہ ظلم ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کو رسوا کرتا ہے، مسلمان کو رسوا نہیں کرتا ہے، اور فرمایا نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے، اس کی بات چھوڑو، وہ کیا ہے، جو ہوں میں ہی ہوں۔ اور بھئی ہم کون سے حاجی ثناء اللہ بن گئے ہیں، ہم کون سے فرشتوں کی وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر دیے، نہیں نہیں بھئی ہمارے اندر بھی ہزاروں کمیاں ہیں، اگر کوئی ایک کمی اس کے اوپر نظر آئی گئی ہے تو کوشش کرو اسے سمجھانے کی، اگر سمجھا سکے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھا سکے تو اللہ سے توفیق مانگو، اے اللہ اس کے اندر کمی ہے اسے بھی ہدایت دے اور ہمیں اس کمی سے محفوظ فرما دے۔ کتنا یہ خوبصورت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات ہیں، اس کو اگر ہم ذہن میں بٹھائیں تو کبھی بھی ہم ناکامی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور یہ ایک خود پسندی بھی ایک تکبر ہے، خود پسندی، جو میں ہوئی میں ہی، اور میرے برابر، چاہے وہ خاندان کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ مال کے اقتدار کے کسی بھی لحاظ سے ہو، خود پسندی جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میری بات سے بڑھ کر کسی کی کوئی بات پسند نہیں ہے، جو میں کہہ سکتا ہوں بس میں ہی کہہ سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایسے لوگ جو متکبر تھے، میرے محبوب نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا، فرمایا انہیں قتل کر دو، چونکہ متکبر جو ہوتا ہے وہ اکثر اوقات کئی گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، چونکہ تکبر ہوتا ہے نا، کبھی کبھی بندہ ناک رکھنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ناک رکھتا ہے نا تو ناک کٹ جاتی ہے لیکن ناک سلامت نہیں رہتی۔ جب بندہ عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ ہی عزتوں کے ساتھ نواز دیتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو جتنا گراتا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہے تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے، فرمایا جب بندہ اس قدر ہوتا ہے تو اللہ اس کے درجات میں بلندی فرما دیتا ہے، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں، اور تھوڑے نہیں بڑھتے، صرف درجات ہی بڑھتے ہیں۔ فرمایا اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اللہ ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، لوگ اس سے جا بجا محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں ایک شخص کا ہم بڑا تذکرہ کرتے تھے، بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی ریاضت کرتا ہے، اس کی عبادت بڑی ہے، اس کی ریاضت بڑی ہے، تذکرے ان کے ہو رہے تھے۔ جب تذکرے ہو رہے تھے تو محبوب علیہ السلام تشریف لائے،
تو فرمایا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی حضور ایک آدمی تھا تو اس کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں وہ آدمی بھی آ جاتا ہے، اتنے میں وہ آدمی بھی آ جاتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے جس کا ہم نے تذکرہ، بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی ریاضت کرتا ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی فرمایا اس کے چہرے پہ شیطانی رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اس کے چہرے پہ شیطانی رنگ آتا ہے۔ وہ عبادت کے تذکر صحابہ اپنے سے اسے افضل جاننا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو ہم سے بھی کئی درجے آگے، ہماری عبادت اس کے برابر ہے۔ ہم اگر احد پہاڑ سونا بھی خیرات کریں نا تو صحابہ اکرام نے جو ایک درہم پیش کیا ہے، ہمارا احد پہاڑ سونا بھی ان کے تقوی کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا 1 روپیہ 1 درہم دیا ہم سے کئی درجے اعلیٰ ہے، اس قدر کہ ان کا تقوی اعلیٰ تھا، وہ سرکار کے قرب میں رہا کرتے تھے۔ تو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو آپ نے فرمایا قسم کھا کے بتا، جب تو وہاں سے داخل ہوا تھا، تیرا یہ تذکرہ کر رہے تھے، تیرے دل میں خیال آیا تھا، تیرے دل میں خیال آیا تھا یہ میں ان سب سے افضل ہوں، ان سب سے افضل ہوں؟ او بھائی اتنی عبادت کرنے والا جس پر صحابہ بھی رشک کرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان کا ایک پہلا سینگ ہے جس کے اندر سے ایک بڑی جماعت نکلے گی جو متکبرین کی جماعت ہوگی۔ اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سارے فرمودات کا، اور محبوب نے اسے قتل کا بھی حکم دے دیا، اسے قتل کر ڈالو، اس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ یاد رکھنا عبادت بڑی بھی کر لو لیکن عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک عاجزی نہیں ہوگی۔ عبادت کو دیکھیں، عبادت جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا تھوڑا سا آپ کو میں سیاق و سباق عرض کرتا ہوں۔ اب اگر ابلیس کی عبادت کو پوری روح زمین پہ اس کے سجدوں کو بچھایا جائے تو زمین کم پڑ جائے، زمین کم پڑ جائے، اس کے سجدے زیادہ ہیں، وہ معلم الملائکہ ہے، وہ فرشتوں کا امام بن گیا، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام، اس قدر عظمت و شان رکھنے والا، ہوا کیا تھا؟ صرف تکبر کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا، انکار کیا اور کیا کیا؟ واستکبرا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں ہو گیا۔ اندازہ کریں اتنی عبادت، اتنا درجہ، جنت کے اندر بیت المعمور کے اندر رہے اور جنت سے نکالا جائے صرف تکبر کی وجہ سے۔ اور میں جس کے بال کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہوا، یاد رکھیے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اس لیے یہ تکبر سے ہٹ کر بات ہوتی ہے۔ بندوں کے عیب نکالنا بھی ایک تکبر کی علامت ہے، سب سے میں ہی اچھا ہوں، میرے سے اچھا اور کوئی، بندے کے اتنے عیب نکالنا، اس سے بھی بچنا۔ اپنی آنکھوں کے اندر جب لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں پھر اپنے عیبوں پہ تو ویسے ہی پردہ ڈل جاتا ہے، پھر بندہ اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتا ہے۔ تو حدیث میں کیا فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ سورۃ حجرات کی آیت کے اندر صحابہ کرام اللہ رب العالمین نے جو فرمایا نا ولا تجسسوا، تم نے اس کے اوپر جو مفسرین تھے کلام کرتے ہوئے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یبحث احدکم عن عیبی اخیہ، اے مسلمانوں اپنے مسلمان بھائی کے عیب نہ دیکھا کرو، جب بھی دیکھنا ہے ان کے اعمال حسنہ دیکھا کرو، ان کی تعریف کیا کرو۔ ان کی تعریف کرنا خدا کی تعریف کرنا ہے، بندے کی تعریف کرنا خدا کی تعریف کرنا ہے، کیونکہ بندہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے بنے ہوئے بندے کی تعریف کرتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے مسلمان بھائی سے پیار کرنا، مسلمان بھائی سے محبت کرنا، اور عیب جوئی تو اتنا نیچ قسم کا یہ انداز ہے، اس سے تو بچنا ہی چاہیے۔ اور آج صرف سارے موضوع جو ہے وہ ہمارا اسی پر تھا کہ ہمیشہ کے لیے عاجزی پیدا کرے۔ جس نے عاجزی پیدا کر دی، جس طرح علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر بڑی ترجمانی کی ہے، فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میں ایک دانا ہے نا، وہ ہمارے جہاں ہم نے دانے جس کو پڑھولا بولتے ہیں، اس کے اندر ہم 20 سال بھی رکھیں گے تو وہ دانے کے اندر کبھی بھی آگے سے وہ سپلیاں پیدا نہیں ہوں گی یا سنبل پیدا نہیں ہوں گی، نہ سکتے آئیں گے، نہ دانے
دانے بنیں گے وہ ایک ہی رہے گا، بلکہ وہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن وہی جب مٹ جاتا ہے، مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے اوپر بڑی محنت ہوتی ہے، اسے کبھی ہل چلایا جاتا ہے، کبھی سہاگے اس کے اوپر پھرائے جاتے ہیں، پانی لگتا ہے، سرد و گرم اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ اس میں سے 7 سٹے پیدا کرتا ہے، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ تھا، اس نے مٹایا اپنے آپ کو تو مقام یہ ملا۔ اسی طرح فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، دیکھنے میں وہ یکتا ہوتا ہے، لیکن ہزاروں فرشتے اس کے دائیں بائیں رہتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ اس لیے بھائی آج کا ہمارا موضوع ہمیشہ ہمیں یہی بات بار بار کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمیشہ تکبر سے بچنا ہے۔ جو تکبر سے بچ جائے، عاجزی، اور تکبر صرف بعض لوگ باتوں کے اندر بھی تکبر کا اظہار کرتے ہیں، بعض لوگ چلنے کے اندر تکبر کا اظہار کرتے ہیں، بعض لوگ علم کا تکبر، میرے جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ او بھائی ہمارا علم کیا چیز ہے؟ ہمیں کوئی پوچھے دیوار کے پیچھے کیا جانتے ہو تو ہم جانتے ہیں جی؟ ہم نہیں جانتے۔ علم جو ہے نا، علم یہ اللہ اور اس کا رسول حقیقت جانتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ میں بڑا علم حاصل کر لیا اور مجھے سارا علم ہے۔ علم تو ایک سمندر ہے، ایسا سمندر ہے جس کو کوئی بھی نہ اس کا کنارہ ہے، نہ کوئی کنارے پہ پہنچ سکا ہے۔ اگر کوئی ایک علم رکھتا ہے تو دوسرا نہیں رکھتا۔ مثال ہے، یہ ہنر بھی ایک علم ہے۔ میں کہوں میرے پاس بڑا علم ہے تو مجھے پتا میں تو تلوار بنا ہی نہیں سکتا، مجھے چھری بنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور ایک ہنر نہیں، سینکڑوں ہنر ہیں۔ پھر آگے چلے تو جو وہ بناتے ہیں انہیں قرآن و حدیث نہیں آتا ہے۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تو اگر بندہ تھوڑا سا علم پڑھے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا، پا نہ پڑھی تھے وقت نو پڑھی، یہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا۔ تھوڑا سا علم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں۔ بھائی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی اب خوشبو پھول لگے ہوئے ہیں، ایک گلاب کا ہے، ایک چمیلی کا ہے، اور اسی طرح مختلف اگر پھول لگے ہوئے ہیں تو ہر کوئی اپنی پھول۔ تو ایک ہے جی سب سے زیادہ یہ جو سدا بہار ہوتا ہے اس کو تو گلاب ہی کہتے ہیں، تو جو گلاب ہے اس جیسا موتیا نہیں ہو سکتا، دیگر نہیں۔ اور بھائی ہمارے معاشرے میں بھی کچھ تکابر اس طرح کا کر دیا گیا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تکبر کی لعنتیں ہیں، جس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں آئیں اس کا علم بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جب عاجزی آئے گی تو علم اللہ کے قریب کرے گا، تو جب تکبر آئے گا تو اللہ سے اونچی بولے دور کرے گا۔ علم آ جائے تو اللہ سے عاجزی مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں عاجزی بھی دے، انکساری عطا فرما۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی، جو علم بڑا ہے نا، علم بڑا ہے، اگر وہ علم اللہ سے دور کرتا ہے وہ فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ ارے شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ فرماتے ہیں نعرہ تکبیر لگانا بھی تیرا فتنہ ہے، تیرا مال، تیری جائیداد، تیرا ملاک، یہ سارا فتنہ ہے۔ اگر اللہ سے دور کرتا ہے، علم ہے اللہ کے قریب کرتا ہے تو رحمت ہے، مال ہے اللہ کے قریب کرتا ہے تو اونچی بولے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اسی طرح جائیداد ہے وہ اللہ کے قریب کرتی ہے تو رحمت ہے، اولاد اللہ کے قریب کرتی ہے تو رحمت ہے۔ آج ساری ہماری گفتگو کا سیاق و سباق کیا ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے۔ جس نے تکبر کیا نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کسی منظر کے اندر بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے تکبر کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔